بس دنیا کی عظیم قوموں کو آپ دیکھیں جو خدا تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرتے ہوئے ان سے استفادہ کرتے، اس کی تخلیق میں چھپے ہوئے رازوں سے استفادہ کرتے ہوئے عظیم الشان ایجادات کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں، اور وہ قومیں آج تمام دنیا پر غالب ہیں، لیکن ان کا بھاری حصہ ایسا ہے، اور بہت بھاری حصہ ایسا ہے جو خدا کے تصور سے ناآشنا ہے اور ذاتی طور پر خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ خدا کے تصور کا ایک ایسا مبہم سا سایہ ان کے ذہنوں پر پڑا ہوتا ہے جو تعلق قائم کرنے کے لیے کافی نہیں، ایک فرضی سا خیال ہے، اور ایک کثیر تعداد ان میں سے ایسی ہے جو باشعور طور پر یہ اعلان کرنے کی جرات کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ ایسے بھی بڑے بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے بے انتہا تفحص کیا اور بہت بڑے بڑے عظیم قدرت کے راز پا لیے، اور سب کچھ پانے کے بعد یہ کہہ کر سب کچھ گوا بیٹھے کہ ہم نے تو ہر طرف دیکھا، ہمیں تو خدا کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ بس جب میں حواس خمسہ کی بات کرتا ہوں تو وہ کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں جہاں تک روشنی پہنچ سکتی ہے، مگر دروازے اور کھڑکیاں اچھل اچھل کر روشنیاں تک نہیں پہنچ سکتے، روشنی ان تک پہنچتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین و آسمان کا نور ہے، اور معنی کے علاوہ ایک یہ معنی ہے کہ تم آنکھیں کھولو، نور خود تم تک پہنچے گا اگر تم نور کی طلب کرنے والے ہوگے اور نور کی خواہش رکھنے والے ہوگے۔ اگر تم نور کی خواہش رکھو گے تو آنکھیں کھولو گے، اور کھولو گے تمہیں ہر طرف خدا کے جلوے تم تک پہنچنے لگیں گے، اور اگر آنکھیں رکھتے ہوئے آنکھیں بند رکھو گے تو اندرونی طور پر تم میں بظاہر صلاحیت ہوگی لیکن نور تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ بس حواس خمسہ تو ہر شخص کو عطا ہوئے ہیں، اور حواس خمسہ کے مضامین پر غور کرتا رہے اگر انسان تو سورہ فاتحہ میں اس کو بہت ہی خوبصورت رنگ بھرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور خدا کی حمد اس کے اندر اس غور و خوض کے بعد کیفیت پیدا کرے گی یا کیفیتیں پیدا کرے گی، اور انہی کیفیتوں کا نام نماز ہے، انہی کیفیتوں کا نام عبادت ہے۔ اس عبادت کے بعد جب آپ کہتے ہیں ایاک نستعین تو بلا تردد آپ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا سے پھر ضرور مدد ملے گی، لیکن دوسرے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں۔ ان معنوں میں بند کرنے پڑتے ہیں کہ آخری یقین بلا شرکت غیر یہی رہتا ہے کہ صرف ایک ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے جب آپ واپس خدا تعالیٰ کی ان 4 صفات کی طرف جاتے ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہے تو تعجب پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ایاک نعبد کہو، اور یہی 4 صفات ہیں جو بنیادی طور پر خدا کے کا تعارف کروانے کے لیے کافی ہیں، لیکن ان میں بہت سی صفات موجود ہی نہیں ہیں۔ ہم جب کہہ دیتے ہیں کہ اب صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے ہی مانگیں گے، تو اگر ہماری ضرورتیں اور ہوں اور زائد ہوں تو یہ عہد تو ہمارے لیے موت کا پیغام بن جائے گا۔ آپ ایک محدود طاقت والے انسان سے یہ رشتہ باندھ بیٹھیں جس کی طاقتیں بھی محدود ہیں، جس کی پہنچ محدود ہے، جو ہمیشہ رہ بھی نہیں سکتا، اس سے یہ عہد کر بیٹھیں کہ میں جو کچھ مانگوں گا تجھ سے ہی مانگوں گا، تو جب اس کی ضرورت دینے والے کی طاقت سے باہر ہوگی وہیں وہ مارا گیا۔ ایک دفعہ ایک عباسی وزیر نے، جو عباسی خلیفہ کے وزیر تھے، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تو اس نے احسان کا شکریہ اس رنگ میں ادا کیا کہ
اس سے تحریری معاہدہ کیا کہ اے وزیر، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آئندہ میں تیرے دروازے کے سوا کسی دروازے کی طرف نہیں دیکھوں گا اور تجھ سے تیرے سوا کسی سے نہیں مانگوں گا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد نہ وہ وزیر رہا نہ وہ دور رہا، اور یہ وعدہ از خود ہی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ بس جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو غور طلب بات ہے کہ آیا یہ حکمت کی بات تھی بھی کہ نہیں؟ کہیں ہم ایسا عہد تو نہیں کر بیٹھے جس کے نتیجے میں بعض ضرورتیں ہماری خدا کی ذات سے باہر رہ جائیں گی، اور جب ذات کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو وہاں 4 صفات ہیں صرف: ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت۔ اب کیا ان 4 صفات سے انسان کا گزارا ہو سکتا ہے؟ علم کا یہاں کہیں ذکر نہیں کہ خدا عالم الغیب بھی ہے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے وہ مضمون ذہن میں ابھرتا ہے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ در حقیقت یہ 4 صفات ام الصفات ہیں، ام الصفات ہیں، اور کوئی ایک صفت بھی ایسی نہیں جو ان کے اثر سے باہر ہو۔ بعض دفعہ ایک صفت سے کئی دوسری صفات پیدا ہوتی ہیں، بعض دفعہ مختلف صفات مل کر بعض صفات پیدا کرتی ہیں، اور آپس میں ان کے تعلقات کے عدلنے بدلنے سے نئے مضامین ابھرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ہماری نظر نہیں ہوتی کہ ہم ایک صفت میں دوسری صفات موجود دیکھ سکیں، لیکن موجود ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں ہماری توجہ ان کی طرف مبذول کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہیں دیکھو، اس کھڑکی کے راستے یہ روشنی بھی دکھائی دینی چاہیے تھی مگر دکھائی نہیں دی۔ مگر قرآن کریم مددگار بنتا ہے، اور سارے قرآن کریم کے مطالعہ کے بعد یہ حقیقت ایک یقین کے طور پر دل میں ہمیشہ کے لیے جاگزین ہو جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کو ام الصفات کہنا محض ایک جذباتیت کی بات نہیں تھی، ایک جذباتی تعلق کے نتیجے میں نہیں تھا، بلکہ گہرے ٹھوس علم کے نتیجے میں ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ مثلا میں نے علم کا ذکر کیا کہ خدا کو ہم جانتے ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ کہ عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، اور حاضر کو جانتا ہے، غائب کو جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ میں تو کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا۔ پھر انسان قرآن کریم کے مطالعے میں یہ بات پڑھ کر اچانک حیران رہ جاتا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ یہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ اب رحمانیت کا علم سے کوئی تعلق ہے، ورنہ رحمان کو قرآن سکھانے والا کیوں قرار دے دیا گیا؟ یہ کہنا چاہیے تھا علام الغیوب ہے، عالم ہے، علیم ہے جس نے قرآن سکھایا، کیونکہ علم سکھانے والے کو تو عالم کہا جاتا ہے یا علیم کہا جاتا ہے یا علامہ کہا جاتا ہے، رحمان تو نہیں کہا جاتا۔ تو رحمانیت میں علم کا کون سا جز پایا جاتا ہے یا کون سی مشابہت پائی جاتی ہے ان صفات میں، جس کی وجہ سے قرآن کریم جو تمام علوم میں سب سے زیادہ جامع ہے اور سب سے بڑا اونچا مقام رکھتا ہے اور سب سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے، اس کو علیم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے رحمان کی طرف منسوب کر دیا۔ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے جب آپ رحمانیت میں سفر شروع کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ربوبیت بہت وسیع طور پر اثر انداز دکھائی دیتی ہے اور قانون قدرت اور تخلیق میں کار فرما نظر آتی ہے، لیکن جب کچھ بھی نہ ہو تو رحمانیت کے سوا کسی چیز کا آغاز ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رحمان کے اندر بن مانگے دینے والے کا معنی پایا جاتا ہے۔ یعنی ابھی سائل کا وجود ہی پیدا نہیں ہوا، کوئی کچھ مانگنے کے لیے دربار میں حاضر نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے عطا کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔
پس حقیقت میں تخلیق کا بھی رحمانیت کے ساتھ تعلق ہے اور علم کا بھی رحمانیت کے ساتھ تعلق ہے۔ تخلیق کا تعلق تو آپ کو فوراً سمجھ آ گیا، اسی لیے خدا نے فرمایا، یعنی آپ دوبارہ جب غور کریں اس آیت پر تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ رحمان کے ساتھ تخلیق کو کیوں باندھا تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے تخلیق کی ہے انسان کی، اور رحمان ہی تھا جس نے قرآن عطا کیا۔ تخلیق کے لیے رحمانیت کا جوڑ سمجھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے بہترین مثال پیش فرما دی انسان کی۔ انسان تخلیق کی وہ آخری شکل ہے جس میں سب سے زیادہ رحمانیت جلوہ گر ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ وہ چیزیں عطا ہوئی ہیں جو بن مانگے عطا ہوئیں اور جو درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہیں۔ کوئی اور مخلوق انسان کا اس میں مقابلہ نہیں کرتی، بلکہ تمام کائنات کا خلاصہ انسان ہے۔ تو خلق الانسان کا فاعل رحمان قرار دے دینا اور یہ فرمانا کہ رحمان نے تخلیق کی ہے انسان کی، نہ صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تخلیق کا آغاز رحمانیت کے نتیجے میں ہوا ہے، بلکہ تخلیق پر غور کرنے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں رحمان کو خالق کہا گیا، کیونکہ وہی مضمون دوبارہ ابھرتا ہے جو میں نے آپ سے پہلے بیان کیا ہے کہ ہر تخلیق میں ضرورت واجبی کے علاوہ چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ ضرورت حقہ کا لفظ میں نے پہلے استعمال کیا تھا، غالباً ضرورت واجبی کہنا زیادہ درست ہے، یعنی وہ ضرورت جو کم سے کم ہے، جس کے مل جانے کے پورا ہو جانے کے بعد انسان کو بقا نصیب ہو جاتا ہے اور پیاس بجھ جاتی ہے۔ وہ ضرورت پورا کرنے کے بعد اگر کچھ مزید عطا کیا جائے تو وہ واجبی ضرورت سے زیادہ ہے، اور اس کے لیے رحمان کا ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ روزمرہ کی زندگی میں تو رحمان نہیں بنتے۔ مزدور نے جب آپ کا کوئی کام کیا ہو تو بالعموم انسان کم سے کم دے کر پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر مالکوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نوکروں بیچاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ تمہاری ضرورت پوری ہوگی بس کافی ہے، تم اس میں رہ سکتے ہو، سردی سے بچ سکتے ہو، گرمی سے کسی حد تک بچ سکتے ہو، بلکہ واجبی ضرورت بھی پوری نہیں کی جاتی، کسی حد تک پوری ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ادا ہو گئی۔ وہ تو رحمان نہیں کہلا سکتے۔ بس تخلیق میں کوئی بھی ایسا زندگی کا ذرہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا، خواہ وہ زندگی کی کسی نوع سے تعلق رکھنے والا ذرہ ہو، جس ذرے کے اندر بھی رحمانیت کا جلوہ دکھائی نہ دیتا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بنا سکتا نہیں ایک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز، تو پھر کیوں کر بنانا نور حق کا اس پہ آساں ہے۔ اب کیڑے کا پاؤں بنانے پر انسان قادر نہیں، یہ بات عجیب لگتی ہے آج کے زمانے میں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز ایجاد ہو گئے، ٹیلی ویژنز ایجاد ہو گئیں، حیرت انگیز باریک در باریک صفات کائنات پر غور کرنے کے نتیجے میں انسان باریک در باریک چیزیں بنانے پر قادر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ مصرع حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اب پرانے زمانے کی بات بن گیا کہ بنا سکتا نہیں ایک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز؟ لیکن جب آپ گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ بڑی بڑی تخلیق اور عظیم تخلیق اور باریک در باریک تخلیق کا دعویٰ کرنے والا انسان بھی آج تک کیڑے کا ایک پاؤں بنانے سے عاجز ہے، کیونکہ کیڑے کے ایک پاؤں میں عجیب در عجیب چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ کیڑے کا ایک پاؤں جس مسالے سے بنا ہوا ہے، جس طرح اس کے اندر انرجی پہنچانے کا انتظام ہے،
جس طرح وہ اپنے ظاہری حجم کے مقابل پر 20 گنا زیادہ وزن اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، جس طرح اس کے اندر باریک اعصاب ہیں، جس طرح وہ اس بات کا اہل بنایا گیا ہے کہ سیدھی عمودی چیزوں پر بھی وہ چڑھ جائے اور عام سطح پر بھی اسی طرح دوڑنے لگے، جس طرح بعض ان میں سے پانی کی سطح پر دوڑنے کی بھی استطاعت رکھتے ہیں، اس کیڑے کے پاؤں پر آپ غور کریں تو عقل دنگ رہ جائے گی، اور بغیر کسی شک کے ایک انسان جو صاحب علم ہو اور صاحب فراست ہو وہ دوبارہ یہ اعلان کرے گا اور 1000 بار یہ اعلان کرے گا کہ بنا سکتا نہیں ایک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز۔ تو خدا تعالیٰ کی صنعتوں میں تو ہر جگہ رحمانیت جلوہ گر دکھائی دیتی ہے، اور رحمانیت کو تخلیق میں ڈھالنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، کیونکہ تخلیق میں سائنس بھی ہے اور ٹیکنالوجی بھی ہے، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو کر تخلیق میں ڈھلتی ہیں۔ علم کے بغیر تخلیق ممکن ہی نہیں ہے۔ پس علم جب درجہ کمال کو پہنچا ہو تب تخلیق خوبصورت ہوتی ہے، اور اس کے باوجود تخلیق کوئی عملی جامہ نہیں اوڑھ سکتی یا عمل کی صورت میں ڈھل نہیں سکتی جب تک ساتھ ٹیکنالوجی بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو، رحمان خدا کو علم کے بغیر رحمانیت کو تخلیق میں ڈھالنے کی استطاعت ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور سب سے زیادہ عالم وہ ہوتا ہے جو چیز کو خود بنانے والا ہو۔ دوسرے بھی سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے بنائے ہوئے ماڈل پر غور کرتے ہیں اور گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو بنانے والا ہے اس سے بڑھ کر عالم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس رحمان میں ہی علم بھی شامل ہے اور رحمان میں بھی تخلیق بھی شامل ہے۔ بس جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بلا شبہ کوئی ناقص سودا نہیں کر رہے ہوتے، کوئی خوف والا سودا نہیں کر رہے ہوتے، کامل یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ صرف تیری عبادت کریں گے اور کسی اور کو عبادت کا لائق نہیں سمجھیں گے، ہم پورے یقین اور عرفان کے ساتھ یہ عہد کر رہے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ ایک طبی آواز ہے جو اس کے پیچھے آنی چاہیے کہ ہمارے معبود پھر ہماری ضرورتیں بھی تو ہی پوری کرنا، کیونکہ تو تمام ضرورتیں پورے کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مضامین ہیں، مگر اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ اگر وقت ملا تو اسی مضمون پر مزید گفتگو اگلے خطبے میں کروں گا، اور اگر بیچ میں کوئی ایسا اور امر زیادہ فوری توجہ کے لائق آیا تو پھر ایک خطبے کا ناغہ کر کے پھر انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس مضمون کی طرف آؤں گا، تاکہ لوگ جو ہر وقت ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ نے کچھ بتایا تھا لیکن ابھی پیاس نہیں بجھی، کچھ اور بتائیں، نمازوں کو ہم کس طرح زندہ کریں، تو جہاں تک خدا مجھے توفیق عطا فرمائے میں چاہتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو ادا کر دوں اور آپ کو نمازوں کو زندہ کرنے کی کچھ راز سمجھا سکوں۔ اگر ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں تو ہم زندہ ہوں گے اور ساری انسانیت زندہ ہوگی، کیونکہ عبادت کی زندگی کے سوا انسان کو زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ وہ دیکھتے ہوئے بھی اندھا رہے گا، وہ سنتے ہوئے بھی بہرا رہے گا، وہ بظاہر بولنے کی طاقت رکھے گا مگر بیان سے خالی ہوگا، کیونکہ اس کے بیان کا رحمانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بس یہ بہت ہی اہم بات ہے، تمام اہم زندگی کی چیزوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، مگر وہ عبادت جسے سمجھ کر ادا کیا جائے، جسے جو کیفیتوں میں ڈھلنی شروع ہو جائے اور کیفیتوں سے بھر جائے، اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے، اور وہ زندگی پھر تمام کائنات کو زندہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔